الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله. ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین. اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں، تم ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں، اور قیامت کے دن ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. پھر میری طرف سب کی واپسی ہوگی. فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کروں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شہکار ہیں کہ آپ کی والدہ کو کسی مرد نے نہیں چھوا اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرمایا اور حضرت مریم نے اسے جنا. یہ اللہ کی قدرت کا شہکار ہے. اور ایک واحد خاتون ہے قرآن میں جن کا ذکر ہے مریم کے نام سے، ورنہ خواتین تو بہت ذکر ہیں قرآن میں لیکن کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ یوں فرمایا گھر والے. گھر والے کسی عورت کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن حضرت مریم کا نام ہے، کیونکہ اس عقیدے کی وضاحت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، خدا کا حصہ نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ حضرت مریم کے بیٹے. تو دنیا ان کی دشمن بنی، یہود ان کے قتل سے درپے ہوئے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. چنانچہ آپ گرفتار بھی ہوئے اور آپ کو سولی پہ لٹکا بھی دیا گیا. سولی پہ لٹکا بھی دیا گیا. اللہ اللہ ہے، بڑی قدرت والی شان ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے. انہوں نے خفیہ تدبیر کی آپ کو قتل کرنے کی، راستے سے ہٹانے کی، ختم کرنے کی. اللہ نے بھی تدبیر کی اور انہی میں سے ایک شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کے ہم شکل بنا دی. انہی میں سے ایک کی شکل ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی. چنانچہ آخر انجام یہ ہوا اسے سولی پہ لٹکا دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور فرمایا آپ کا انتقال تو ہوگا، وفات تو ہوگی، لیکن ابھی ہم آپ کو آسمانوں پہ اٹھاتے ہیں. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا. اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور یہاں آ کر اپنی طبعی زندگی گزاریں گے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. پھر آپ کی وفات ہوگی، پھر آپ کی وفات ہوگی. اس دفعہ ہم سیریا گئے تو وہاں اس مسجد کے بعد جامع مسجد اموی، اس کے قریب وہ مینار ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے اور وہاں آپ کی تشریف آوری ہوگی اور یوں آپ اپنی پھر طبعی زندگی گزار رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آپ کے دشمن اور آپ کے قاتل وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کی
اور آپ کی بچانے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ ایک ایسی آیت ہے قرآن کی جو مسلمان کے لیے بڑی تسلی بنتی ہے کہ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کے ہاتھوں سے نیک لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں نیک لوگ بھی آزمائش ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی آزمائش میں آ جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو بھی جسے کہیں کہ تکلیف پہنچتی ہے دشمنوں کی طرف سے، تو یہ مسلمانوں کی تدبیر ہے کہ آئی ہے نا تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم مجھے اس راستے سے اپنا اور قرب اور اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہوں اور مجھے وہ دینا چاہتے ہوں جو مجھے کسی اور راستے سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسے، زخمی بھی ہوئے، احد میں دشمن نے حملہ بھی کیا، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، چاہتے تو دشمن کے ٹانگیں وہیں توڑ دیتے اور چاہتے تو دشمن کا سانس وہیں سے نکال لیتے، لیکن یہ ان کی طرف سے آپ پر آزمائشیں آئیں، لیکن کون نہیں جانتا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ہاں اور قرب کا اور پیار کا اور اعلیٰ مقام کا یہ اس کا ذریعہ ہے اور اس کا یہ وسیلہ ہے۔ تو بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آزمائش اور جسے کہیں کہ امتحان میں آدمی پڑھتا ہے، لیکن مسلمان کا ایک ایمان ہے اور یقین ہے کہ یقیناً اس میں میرے لیے کوئی حکمت اور میرے لیے خیر اور میرے لیے اچھائی ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ بڑی سی آزمائش میں بھی مسلمان مطمئن رہتا ہے، بڑی سی بڑی تکلیف میں بھی مسلمان مطمئن رہتا ہے، بڑی سی بڑی مصیبت کے اندر بھی مسلمان مطمئن رہتا ہے کہ اللہ حکیم ہے، اور حالی حکیم نہیں وہ قدیر بھی ہے، اور حالی قدیر نہیں وہ رحیم بھی ہے، کہ اس کا یہ فیصلے میں رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے، پیار بھی ہے اور کرم بھی موجود ہے۔ تو یہ مسلمان کو آزمائش اور تکلیف میں بھی حوصلہ اور ہمت دینے والی چیز ہے۔ فرمایا وہ بھی تدبیر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ جانا اور پھر دنیا میں واپس آنا، اس کا تذکرہ۔ فرمایا ایک دن آنے والا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ کریں گے کہ ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہاں بھی اللہ کے دشمنوں کو سزا ملتی ہے، وہاں بھی ملے گی، لیکن فرق ہے، یہاں دنیا میں جو دشمنوں کو سزا ملتی ہے وہ ہر آدمی نہیں جانتا، ہر آدمی اس کو سزا سمجھتا بھی نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں جو اللہ سزا دیں گے ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، یہ کامیاب ہے، یہ ناکام، یہ مظلوم کا انعام ہے اور یہ ظالم کی سزا ہے۔ وہاں ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دنیا میں بس اوقات سزاؤں کو اور انعام کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا ایک آدمی کا انعام کیا ہوتا ہے دنیا میں جو ہر آدمی نہیں سمجھتا، وہ کیا؟ ہر حال میں دل کا سکون۔ یہ مل جائے تو دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے گھر میں بھی جنت کا مزہ ہے، اور یہ چلا جائے تو محلات بھی اجڑے اجڑے سے لگتے ہیں، محلات بھی اجڑے اجڑے سے لگتے ہیں میاں۔ تو یہ انعام ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اللہ کے دشمنوں کو ایک سزا جو ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، مثلا دل کی بے چینی اور بے سکونی۔ دوسری بڑی سزا جو سب سے بڑی سزا ہے اللہ کے دربار کی، جو سب سے بڑی سزا ہے جو اللہ اپنے دشمنوں کو اس دنیا میں دیتا ہے، وہ یہ کیا کہ وہ بغیر ہدایت کے نور کے مر جاتا ہے، بغیر ایمان کی دولت کے مر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے دشمنوں کی سب سے بڑی سزا ہے اس دنیا۔ اب یہ ہر آدمی نہیں سمجھتا، وہ تو یہ دیکھتا نا اتنی ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی ہے اور اتنی واہ واہ ہے اور اتنی شہرت ہے اور اتنا نام ہے اور اتنا بڑا ظالم بھی ہے اور اتنا بڑا جسے کہیں کہ دین سے بغاوت بھی کر رہا ہے، اور پھر بھی یہ مزے میں۔ وہ ہر آدمی یہ سزا نہیں سمجھتا، لیکن فرمایا ایک دن قیامت کا ایسا ہے کہ وہاں سزائیں اور انعامات ایسے ہوں گے کہ ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، یہ کامیاب، یہ ناکام، یہ مظلوم کا انعام اور یہ ظالم کی سزا۔ وہ دن آنے والا ہے جو فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں پر صحیح ایمان اور صحت مند یقین نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك. نستغفر الله ونتوب إليك. نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.